اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از عبداللہ عظیم آئی ٹی والا اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہم ایک بہت عزیز شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور کوئٹہ میں جو ان کا ریحان کالج ہے اس کو کس طرح سنبھالتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو آج ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا چلے گا. آپ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ اسکلس کے لیے آئے ہیں، کچھ بننے کے لیے آئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. عبداللہ عظیمی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور میرا تعارف مفتی محتشم علی کوئٹہ کیمپس سے، اور کوئٹہ کیمپس کے حوالے سے بتائیں. میرے حوالے سے یہ ہے کہ میرا 15 سال سے تعلیمی تجربہ تھا اسکول میں پڑھنے کا، پڑھنے کا تو زیادہ ہی تھا، پڑھانے کا، اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وائس پرنسپل کا بھی تجربہ تھا. تو ابھی جو ہے ریحان اسکول کے ساتھ ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں. آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا سر، آپ ایک بہت اچھا سا سوال ہے کہ کوئٹہ کا جو موسم ہے وہ کیسا رہتا ہے 24 آورس کے لیے؟ دیکھیں، کوئٹہ کا موسم نا اکثر ٹھنڈا رہتا ہے. یہاں پہ گرمی کم ہوتی ہے سردی کے مقابلے میں. سردی زیادہ ہے اور سردی کافی گندی ہے. وہ ایسی ہے کہ جسم کے اندر نا گھس جاتی ہے. جب گھس جاتی ہے تو پھر آرام سے نہیں نکلتی، آہستہ آہستہ نکلتی ہے. تو اس کے لیے احتیاط ہے کہ ہیرو بن کے نہ پھرے بندہ، انسان کا بچہ بن کے رہے سردی میں جو ہے نا. اور گرم خوراک کھائے، کپڑے پہن کے رکھے گرم، اور ہیٹر وغیرہ، اور آگ کے قریب رہے. کیونکہ یہاں کی سردی نا خشک ہے، وہ جسم کے اندر چلی جاتی ہے، پھر اندر ہر چیز جام کر دیتی ہے. دل، گردہ، جگر، پھیپھڑا، پتا، ہر چیز جو ہے نا نکارا ہو جاتی ہے. تو سردی یہاں کی سخت ہے. ہاں جو رہ رہے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں نا ڈیفینیٹلی. جہاں بندہ رہتا ہے وہ وہاں کچھ سال گزارتا ہے تو پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، یوزڈ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی عام روٹین میں بھی لوگ کافی بیمار ہوتے رہتے ہیں. اور جو باہر سے آتے ہیں ہیرو بننے کے لیے ایک ہفتے کے لیے، وہ بھی جب جاتے ہیں تو بیمار بن کے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو صحت سب سے پہلے ہے. اب صحت نہیں ہے تو کسی کام کے بھی نہیں ہے نا. تو صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے رہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. کیونکہ جو ٹھنڈ ہمارے کراچی میں ہوتی تھی 2016-15 میں، وہ ہم نے بھی فیس کی جب اسکول جانا ایک کھلی وین میں، اور جو ٹھنڈی ہوا جو لگتی تھی جس طرح ٹھٹھرتے اور تھے نا آپ ہمیں یہ سر، بتائیں وہ کہ پل ہمیں یاد رہ آپ گیا کہ وہ ٹھنڈ کس یہ طرح جو ہمارے ہمارا اندر گھستی ریحان تھی. کالج ہے وہ اس کے بارے میں، اتنا اور بیمار بھی ہوئے، اس کو ہمارے انجوائے بھی پرائیویٹ کرتے تھے. اسکول ہوتے ہیں اس کے بارے تو میں سر آپ کا ایک وہ کیا ایک کہنا ہے؟ میموری تھی ہماری جو ہمیں یاد رہ گئی. تو سر اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ سر سب سے پہلے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آپ ایجوکیشن فیلڈ میں کیسے آئے. میں ایجوکیشن فیلڈ میں ایسی ہے جیسے باقی والدین کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں روتے ہوئے بچے کو اسکول میں ڈال کے چھوڑ آتے ہیں. سیم ٹو سیم ایسا ہی تھا. اور کوئٹہ سے ہی میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا. کوئٹہ میں ہی پڑھا ہوں میں. اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 10 سال کراچی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. پڑھنا پڑھانا جو ہے بلوچستان اور سندھ میں ہی رہا ہے. پنجاب میں کوئی ایسی خاص میری ایکٹیویٹیز نہیں تھیں جس سے میں نے پڑھانے کے حوالے سے تھا، اسکول کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے یا وائس پرنسپل کے حوالے سے تو چیزیں تھیں. لیکن کوئی ڈگری وغیرہ جو ہے میری پنجاب سے نہیں ہے. بلوچستان بورڈ اور سندھ بورڈ سے جو ہے نا میری تمام ڈگریز ہیں. تو والدین لے گئے، اسکول چھوڑ آئے، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر حفظ کی طرف آئے، پھر کمپیوٹر کی طرف. تو شروع سے ہی چلتے رہے تھے. جو ہمارا اسکول تھا پرائمری تک کمپیوٹر تھا. پھر اس کے آگے یہ تو کافی پہلے کی بات ہے جب کمپیوٹر نئے نئے آئے تھے. پینٹیم 2 ہوتے تھے وائٹ کلر کے، اور وہ باکسز اور ڈفرینٹ تھنگس تھے نا. آج کل کی چیزیں ایسے نہیں تھیں وہ. تو وہاں سے سیکھنا شروع کیا. کچھ سمجھ آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا. تو
لیکن جب پڑھانے میں آئے تو پھر ڈیفینیٹلی زیادہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ بھی چیزیں پڑھائی کیسے جاتی ہیں، اگلے بچے کا دماغ کیسا ہے، اس کو سکھانا کیسے ہے، چیزیں بتانی کیسی ہیں. تو لیکن یہ کہ شروع سے ہی کمپیوٹر کی فیلڈ میں تھے تو سیکھتے رہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی تھی. پھر کمپیوٹر بھی چھوٹی ایج میں ہی مل گیا تھا تو پھر یہ کہ ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا اور چیزیں چلتی رہیں ٹھیک ٹھاک نا. تو سسٹم چلتا رہا. تو اس کے بعد پھر کالجز وغیرہ میں چلے گئے تو وہاں بھی کمپیوٹر تھا تو پڑھنے کا بھی موقع ملا، پڑھانے کا بھی موقع ملا. شروع سے ہی کمپیوٹر کورسز بھی کرواتے رہے تھے آن لائن، اسکائپ پہ، واٹس ایپ. تو بعد میں آئے انٹرنیٹ پیکیجز وغیرہ، ڈیٹا فلاں، یہ تو کافی بات کی باتیں. تو شروع سے لگے تھے. بعد میں جب اے آئی آ گیا، چیٹ جی پی ٹی انٹروڈیوس ہوا تو پھر ہم نے دیکھا یار یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ تھنگ ہے. ایسے جیسے کہ الیکٹرکسٹی، بجلی کے آنے سے پہلے لوگوں کا کیسے رہن سہن تھا اور بجلی آنے کے بعد لوگوں کا رہن سہن کیسا ہو گیا. تو یہ بالکل ایسے ہی کام کر رہا ہے. تو اب ہم نے کہا چلو ساری اسکلز جو ہیں اپنی اے آئی پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو پھر ایسا ایسا جو جتنی بھی چیزیں تھیں ہماری، ٹائپنگ تھی، ورڈ تھا، ایکسل تھا، پاور پوائنٹ تھا، پی ڈی ایف تھا، کنٹینٹ کریٹنگ تھی، پرومپٹنگ تھی، سارا کچھ اٹھا کے ہم نے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دیا. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی بالکل مرا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا، تو جیمینائی چل رہا ہے. لیکن جیمینائی بھی نا پرانے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، نئے اکاؤنٹ تو سبسکرپشن کے چکر میں چلا ہوا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی پیسے دے ہی دیں مجھے، فری میں یوز نہ ہی کرے. کیونکہ نئے لوگ جتنے بھی میرے پاس بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جیمینائی کو کمانڈ دیتے ہیں کہ بھی پکچر بنا دو، کہتا ہے بھی میں پکچر نہیں بنا سکتا، میں بھی سیکھ رہا ہوں. جبکہ جو پرانے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جیمینائی صحیح کام کر رہا ہے. صحیح ہے، جیمینائی جس نے بنایا اس کے بھی بال بچے ہیں، اس نے بھی پیٹ بھرنا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا. تو لیکن یہ کہ جیمینائی نہ صحیح، چیٹ جی پی ٹی نہ صحیح، اور اتنے سارے ٹولز آ گئے ہیں ہمارے پاس، اور ڈفرینٹ ٹول جو ہیں سر ریحان ہمیں اناؤنس کرتے ہی رہتے ہیں، اناؤنسمنٹس ان کی آتی رہتی ہیں، پوسٹ آتی رہتی ہیں. جیسے وہ سیمٹ آیا ہوا ہے سیمٹ نہیں، کومنٹ آیا ہوا ہے، اور دوسرے براؤزرز آئے ہوئے ہیں. چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، سسٹم تو دنیا کا نہیں ختم. لیکن یہ کہ سب سبسکرپشن کے چکر میں چل گئے ہیں. ویو 3 تھا کتنا اچھا تھا، سورا 1 تھا وہ بھی کتنا، سورا 2 بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ پھر ٹور چلتے رہے تو ہم نے بھی اپنی چیزوں کو جو ہے نا اے آئی پہ شفٹ کر دیا. جو اپنے آس پاس کے لوگ تھے انہیں بھی ہم گائڈ کرتے ہیں. ہاں، اے آئی پڑھانے کے حوالے سے تو پہلے نہیں تھا یہاں آنے سے پہلے، لیکن یہ کہ اپنے کام جو ہے جو بھی تھے ہماری، کوئی تھیسس بنانا ہوتا تھا یا کوئی آرٹیکل لکھنا ہوتا تھا یا کوئی ٹرانسلیشن کا کام ہوتا تھا یا ایکسل کا، پی ڈی ایف کا، ورڈ کا، شیٹ کا، کوئی پاور پوائنٹ کا، مطلب جو بھی کام تھا نا ہم اے آئی سے کرا لیتے تھے. بڑے دھندوں میں نہیں پڑتے تھے. آج چلو یار یہ ایکسل کھولو تو اس میں یہ 50 فارمولے لگاؤ، تو یہ کرو تو وہ کرو، تو یہ حرکتیں چھوڑ دی تھیں جیسے چیٹ جی پی ٹی انٹروڈیوس ہوا تھا. تو پھر یہ کہ اب تو ڈے بائی ڈے نیو ٹولز آ رہے ہیں تو پھر کوشش یہ رہتی ہے بھی جتنا زیادہ سیکھ سکیں. اب تو باقاعدہ سکھا بھی رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے یار. اور پیرنٹس بھی ابھی آ رہے ہیں. جیسے بھی ہمارے پاس ٹاسک ہے کہ ہم نے 700+ جو ہے ٹیچر اسائن کرتے ہیں بلوچستان کے لیے، اے آئی کے لیے. تو اس کے لیے بھی ورکنگ جاری ہے. تو لوگ آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کا. لیکن فی الحال یہاں پہ ہمارے پیپر چل رہے ہیں نا فائنل ایئر کے. جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ منتھ میں ہوتے ہوں گے، ہمارے پاس جو ہے یہ دسمبر، نومبر دسمبر میں ہوتے ہیں فائنل پیپر. تو اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کافی لوگ آئیں گے. ابھی بھی چل رہا ہے سسٹم. تو باقی یہ کہ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ گھاس تو کھاتے نہیں لوگ نا. تو لوگوں کو سمجھایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے ان کو یا کہ اے آئی جو ہے کام کی چیز ہے اور کام ٹائم بچا رہی ہے نا. پہلے ہم لمبی چوڑی چیزوں میں اتنے لمبا لمبا ٹائم لگاتے تھے، ایڈیٹنگ میں، گرافکس میں، ویڈیو ایڈیٹنگ میں، ویژولز میں، ساؤنڈ میں، ادھر ادھر جو بھی چیز تھا. اب ڈیک پروم ڈالو، تھوڑا انسان کے بچوں والا سیکھ کے بندہ ڈالے کسی سے تو وہ بھی صحیح سے کام کر کے دے دیتا ہے بھی چلو بھی بناؤ. تو بس چیزیں ایسے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ابھی بھی زمانہ اے آئی کا ہی ہے. آگے کچھ اور آ جائے گا سال 2 سال بعد. لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے نا جو بھی نیو ٹیکنالوجی ہو اس میں انٹروڈیوس ہو جانا چاہیے. فرسٹ کو انٹروڈیوس کر کے سیکھ کے سکھا کے اس میں نا انرولمنٹ ضروری ہے. نہیں تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. پہلے ہی ہم اتنا پیچھے ہیں اور ہم رہتے بھی پیچھے ہی ہیں اور حرکتیں بھی ہماری ایسی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے یار کہ جتنا زیادہ سیکھ سکیں نئی ٹیکنالوجی کو فوراً اڈاپٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو مشن چل رہا ہے، آپ کا جو ٹاسک چل رہا ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے. اور اچھا اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو موتی صاحب یہ بتائیں کہ
جو آپ سورا پہ ویڈیو بناتے ہیں، جیسے میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، سر ریحان کو ڈالتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیسے پرومپٹ اٹھاتے ہیں، کدھر ڈالتے ہیں تو اس کو ویڈیو اچھی بن جاتی ہے؟ نہیں کرتا. دیکھیں اے آئی کے مختلف کورسز ہیں نا، اس میں ایک کورس کا نام ہے پرومپٹ انجینئرنگ. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اے آئی سے کوئی بھی کام کروانا کیسے ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، آپ نے چھوٹے بھائی سے کام کیسے کروانا ہے، چھوٹی بہن سے کام کیسے کروانا. بڑا بھائی تو نہیں کرے گا، بڑی بہن بھی نہیں کرے گی، چھوٹے ہی کریں گے نا بیچارے. آپ نے ان سے کام کروانا کیسے ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے، ایک انجینئرنگ ہے. جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا نام سنتے ہیں، ویسے یہ پرومپٹ انجینئرنگ ہے کہ آپ نے کمانڈ کیسے دینی ہے، آپ نے ایسے سے کام لینا کیسے ہے. تو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم ان کو آئیڈیا دے دیتے ہیں، اور وہ ہمارا جو بھی آئیڈیا ہوتا ہے تقریباً 100 ورڈز کا تو ہوتا ہی ہے منیمم. اس سے کم سے تو کام نہیں چلتا. اتنی بڑی ویڈیو بنانی ہے، پھر اتنا کچھ اس میں ڈالنا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہو تو چیزیں اڑ رہی ہیں، تو مر رہی ہیں، تو زندہ ہو رہی ہیں، تو روبوٹس ہیں، تو لوگ ہیں، تو ویژولز ہیں، تو ڈرون کیمرہ کے ایفیکٹس ہیں. یہ سب آپ نے نا اس میں ڈالنا ہوتا ہے. تو بس پھر جیمنائی سے آپ بنا لو یا چیٹ جی پی ٹی سے بنوا لو. لیکن کم از کم اگر آپ کا جو پرومپٹ ہے 2000 ورڈ کے آس پاس ہوگا نا، تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا مطلب دیکھنے والے نہیں چاٹنے والی بن جائے گی. کہ لوگ کہیں گے یار واقعی یہ جو چیز ہے نا یہ واقعی چیز بنی ہے. تو اس کو یہ کہ سب سے پہلے 16 دن میں آپ کو 30 ویڈیوز تو فری میں دے رہا ہے کہ آپ 30 ویڈیوز تو فری میں بنا سکتے ہو. تو آپ ایک اپنا کوئی بھی جیمنائی پہ ڈال کے نا اپنا کہ بھی اس کو کہہ دو بھی ویڈیو جو ہے نا ڈرون سے بنا لو، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈال دو، یا ہزاروں کی تعداد میں روبوٹس کو ڈال دو، یا جانوروں کو ڈال دو، یا جنگل ڈال دو، کوئی پیچھے سے کوئی واٹر فال ڈال دو. اس طرح کی کوئی بھی بات آپ اردو میں بول دو، لازمی نہیں آپ نے انگلش میں بولنی ہے. اردو میں اس کو بول دو، تھوڑا سا سمجھا دو، پھر اس کو اٹھا کے ڈالو. جب وہ ویڈیو بن جائے تو آج کل سورا میں ایک مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ ویڈیو ڈائریکٹ چل نہیں رہی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے بھی بنا کے. یہ بھی ایک نیا کھاتا ہے کمانے کا. تو چلو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں بھی چیز بنی کیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ڈالا تھا وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا. پھر نیکسٹ جو ویڈیو ہے نا آپ اس کو تھوڑا سا اور چینج کر کے ڈال دو کہ یار ہاں پہلے میں نے کہا تھا ویڈیو ڈرون سے بنانا، اب آپ کہہ دو ویڈیو جو ہے 8K ریزولوشن میں بنا لو یا فلم فکشن میں بنا لو. آج میں نے ایک مووی ٹائپ کی بھی میں نے بنائی ہے ویڈیو، مطلب فلمیں جیسے ہوتی ہیں اور ایکشن مووی اور فائرنگ اور اس طرح کی. تو میں نے ڈال دی ہے فیس بک پہ، ابھی بھی ڈالی ہے 2 منٹ پہلے. لیکن یہ کہ ابھی یہاں پہ مصروفیت ہماری تھوڑی زیادہ ہے نا، تو سورا مورا کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. ہاں اسٹوڈنٹس کو جب تھوڑا بتا رہے ہوتے ہیں تو اس چکر میں جو ہے اپنی بھی 3-4 ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن ٹائم بہت کم ملتا ہے کیونکہ مصروفیت زیادہ ہے. اسٹاف یہاں پہ نہیں ہے نا، صرف میں ہی ہوں، تو چیزیں کافی مینیج کرنی پڑتی ہیں. پھر ذمہ داری ہے تو پھر اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے تو اس کو انسان کے بچوں کی طرح پورا بھی کرنا چاہیے. میرا تو یہی خیال ہے. صحیح ہے، کام نہیں کرنا تو بندہ نہیں کرے، کرنا ہے تو پھر صحیح سے کرے. تو بس یہ کہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس چکر میں جو ہے اپنی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں. پہلے ٹائم تھوڑا زیادہ تھا جب میں کراچی میں تھا، وہاں رسپانسبلٹیز کم تھیں، صرف اپنے ٹاسک ہی دیکھنے تھے، اتنے کوئی کام نہیں تھا، تو وہاں تھوڑے سورا زیادہ بنا دیتے تھے. ابھی ٹائم کم ہے. لیکن سورا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا جیمنائی سے تھوڑا سا ہیلو ہاؤ کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ کون ہیں، اس کو کیسے آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں، چیزیں پھر چلائیں. لیکن ایک پرومپٹ کوئی نہ کوئی بنا لیں. آپ سندھی ہیں، سریکی ہیں، برابی ہیں، بلوچی ہیں، پشتو ہیں، ہندکو ہیں، انسان تو ہے نا. جو آپ کی انسانی لینگویج ہے وہ آپ ڈال دو اس کے اندر جیمنائی میں. اسے کہہ دو یار مجھے تھوڑا سا پراؤنٹ بنا دو، جو بھی آپ چاہتے، چاہے ریلیجیس چاہتے ہو، کوئی کسی بھی طرح کا کچھ بھی ڈال دو. ٹھیک ہے، جائز ڈالنا، حلال والا، حرام میں نہیں چلے جانا. تو وہ بنا دے گا تو وہ اٹھا لو. اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چلاتے رہو. ہم اصل میں پتہ ہے ہمارا مسئلہ یہ، ہم جو ہے نا کسی بھی کیٹیگری کے نا سب سے ہائی بندے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے ڈائریکٹ وہاں جانا ہے. تو ڈائریکٹ وہاں جانے میں ٹائم لگتا ہے نا. وہ بندہ بھی تو ڈائریکٹ اڑ کے تو وہاں پہ نہیں چلا گیا، آخر اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سیکھ کے ہی گئے. تو فالو کریں، چیزیں آ جائیں گی. جہاں تک میرا خیال ہے سورا جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے.
اگر کوئی صحیح سے ٹائم دے اور دن میں اگر آدھا گھنٹہ بھی دے سورا کو صرف، تو 1 مہینہ کافی ہے. 1 مہینے میں جو ہے نا وہ جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کے ساتھ چاہے گا بنا رہا ہوگا. چاہے اس کا کیمیو ہے یا کیمیو نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ویڈیو بنا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، انٹرویو کر سکتے ہیں، گاڑی میں بٹھا سکتے ہیں، آئس کریم کھا سکتے ہیں، آئس کریم کھلا سکتے ہیں، مطلب ساری حرکتیں کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ سورا کو دیں اور جیمنائی کے پیچھے پڑ جائیں تو چیزیں چلتی رہیں گی. چلیے، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ سورا کیا ہے، کس طرح ورک کرتے ہیں اس پہ. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں سن رہا ہوں یار، تھوڑا یہاں وہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، سمجھا کرو. آپ کو سن رہا ہوں، یہ بڑا کھوپا جو ڈالا ہے نا، کھوپا یہ آپ کے لیے ڈالا ہوا ہے، سن رہا ہوں آپ کو. بتائے سوال کرے یار. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھی چیز ہے جو سورا پہ میں نے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے، 2-3 اپلوڈ کیے، بٹ اس سے ٹائم بہت لے لیا میرا. تو 1 گھنٹہ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے میں لگایا، نیٹ سے تھوڑا بہت انٹرپٹ کر رہا تھا. تو بہت اچھی چیز آپ سے بتا رہے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آج کی یوتھ کی سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کانفیڈینس، اسکل یا گائیڈنس؟ یار آج کل کی یوتھ کو نہ کانفیڈنس چاہیے، نہ اسکل چاہیے، نہ وہ تیسری چیز چاہیے جو آپ نے کہا، انسان کا بچہ ہونا چاہیے. آج کل کی یوتھ انسان کی بچی نہیں ہے نا، تو اب نہیں ہے تو کیا کریں. مطلب ان کو ہے ہی نہیں کہ ہم نے یار کچھ سیکھنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. بس وہ پاپاز بوائے اور ماماز بوائے جو ہیں نا وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہی حرکتیں چل رہی ہیں. تو والدین بھی کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے، گود میں رکھو بچے کو ساری زندگی. لیکن یہ کہ جب بچہ تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جب سر پہ پڑتی ہے، پھر اسے سمجھ آتے ہے یار میں کچھ سیکھ لیتا ٹائم پہ. تو لیکن بات ہوتی ہے اویئرنیس کی، تو اویئرنیس سب سے پہلے جو بچے کو دی جا سکتی ہے وہ اس کے والدین دے سکتے ہیں نا. اب والدین جو ہے نا بس وہ لولی پاپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بس مطلب پیرنٹس چاہتے تو ہیں کہ ان کا بچہ کچھ نہ کچھ بن جائے، لیکن یہ کہ بچے پہ سختی نہیں کر سکتے نا. تو سختی کے بغیر جو ہے نا چیزیں چلتی رہی ہیں. پہلے بچے کو جی جی مو وہ جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں ویسے کر کے جو ہے نا بچے کو بڑا کر لیتے ہیں. پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یار بچے نے کا فیوچر کیا ہے. تو تھوڑا سا شروع سے بچے کو تھوڑا انسان کا بچہ بنا کے رکھیں، سختی کریں. مطلب یہ نہیں کہ اس کو الٹا لٹکا دیں، آدھا کر دیں، کاٹ دیں، اس کو ٹکڑے کر دیں. مطلب تھوڑا سا ڈرا کے رکھیں، اتنا بھی کافی ہوتا ہے بچے کے لیے. تو پھر ایسا 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 جو ہے نا خود بخود وہ رسپانسبلٹیز لینے والا بن جاتا ہے. ہاں جب تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا. تو اس کی مثال درخت کی ہے کہ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا کر لو، موڑ لو، جیسا مرضی کر لو، دل بنا لو اس کا، ڈبل دل بنا لو، دل میں تیر بنا لو. درخت سے بھی حرکتیں ہو جاتی ہیں، آج کل پارکوں میں ہوئی ہوتی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر موٹا ہو جاتا ہے نا، پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں دماغ ہے، انسان ہے، والدین کی محنت ہے، ٹیچرز کی محنت ہے. تو انسان کو سمجھاؤ، سمجھانا جو ہے نفع دیتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا پتھر پہ بھی قطرہ گرتا رہے پانی کا، تو وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر انسان کا دل بیچارہ گوشت کا ہے، تو سمجھاتے رہیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن بات یہ کہ اویئرنیس ہو، اویئرنیس دی جائے. یوتھ کو جو ضرورت ہے کسی بھی چیز کی وہ ہے اویئرنیس کی. کیونکہ آج کل یوتھ جو ہے نا وہ عجیب ہی ہے، مطلب ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. ان سے آپ پکنکیں کروا لو، گھما لو، پھرا لو، آوارگی کروا لو، یہ تو سب ان سے ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. ڈیفالٹ پہ لگی ہوئی ہے نا آج کل کی یوتھ، بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ آوارگی پہ لگی ہوئی ہے. کام کے حوالے سے اویئرنیس بہت، کیونکہ نا اسکول کا ایک ماحول ہی الگ ہے. اسکول جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں ان کا ماحول یہی ہے یار چلو بچے کو پاس کرو، بس نقل کروا دو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر کے نا، بس ہمارا بھی بزنس چلتا رہے اور اگلے بندے کا بھی کام چلتا رہے. اور ڈگریاں دے دو، ایوارڈ دے دو، بیسٹ آف دا ڈے، بیسٹ آف دا ویک، بیسٹ آف دا منتھ، بیسٹ آف دا ایئر. اور جب رزلٹ آئے گا تو اس کو فرسٹ بھی کر دو. لیکن جب بچے سے پیرنٹس پوچھیں گے ہاں بھی کیا ہوا، تو کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو.
تو یوتھ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس جو ہے نا بچپن سے ملتی ہے. ڈائریکٹ بڑے بچے کو جو ہے نا آپ سیدھا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. بچپن سے ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، گائیڈنس، اویئرنیس، والدین کی محنت، پھر ٹیچرس کی محنت، بیسٹ انسٹیٹیوٹس، تو چیزیں کام چل جاتی ہیں. نہیں تو اویئرنیس یہ ہے کہ انسان کو سمجھاؤ، سمجھانا نفع دیتا ہے، سمجھانے کے لیے سننا ضروری ہے، اور سننے کے لیے تو یوتھ راضی نہیں ہے. لے لو. ہاں تو سر آپ پھر بہت اصل میں بچوں کو لے کے چلنا اور ٹیم لیڈ کرنا اور ایک فیملی کی طرح چلنا بہت مشکل کام ہے. مطلب ایک خود بھی ایک اسٹیبل رہنا ہیلو، السلام علیکم. اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھنا بہت ایک مشکل کام ہے. لیکن جب ہم لوگ کر گزرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک کانفیڈنس لیول پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر کہ یار چلو لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے نا. تو سر آپ کو اب تک کوئی ایسی مشکل آئی کہ اب آپ کہیں ہار گئے ہوں یا ڈر گئے ہوں کہ یار مجھ سے نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس سچویشن میں آپ نے کیا کیا کہ آپ کے اندر دوبارہ موٹیویشن آئی تو آپ نے اس کام کو دوبارہ کنٹینیو کیا؟ ہاں بالکل، دیکھیں ہم بھی انسان کے بچے ہیں، بلکہ جانور کے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، تو ہم تب بھی انسان کے بچے ہیں. تو زندگی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز سب چلتا رہتا ہے نا. لیکن یہ کہ ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے، بس ایک مادہ تھا کہ ہم جو ہے نا زیرو سے شروع کر سکتے ہیں، اور ہر بندے میں کم از کم اتنا کانفیڈنس ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی اگر مجھے کوئی روڈ پہ کھڑا کر دے تو میں وہیں سے کوئی نہ کوئی کام شروع کر کے اپنا کام کرا لوں گا. ہاں مایوسی آ جائے، نہیں یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ کر دیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، فنا ہو گیا، برباد ہو گیا. تو یہ حرکتیں جو ہے نا انسان کو آگے نہیں لے کے جاتی. آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو، آپ کو میں اتنی اسکلز ہوں، آپ کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ ہو، آپ بولو یار بھاڑ میں جاؤ. صحیح ہے. اس دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں بندہ کہہ رہا تھا آپ کو نا دن میں کم از کم 50 بار یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ بھاڑ میں جاؤ. جو بندہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو وہ آپ کیوں رکھا ہوا ہے، آپ نے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، جب آپ کو پتہ ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور آپ آج کل کی جو چل رہی ہے سسٹم ٹرینڈ، آپ کو پتہ ہے لوگ کسی کے ساتھ ہیں ہی نہیں، تو آپ نے بلا وجہ اس کی جی جی میں کر کے اس کے اٹھا کے کیا کرنا ہے. تو پہاڑ میں جاؤ گے، سیکھ جاؤ یہ جملہ کہنا، تاکہ آپ کے ساتھ رہنے والے کم لوگ ہوں، مخلص ہوں، تاکہ آپ کا سسٹم بھی چلتا رہے نا. آپ اعتماد کر لیتے ہو کسی بندے کے اوپر اندھا، کہ مطلب بلائنڈلی ٹرسٹ جسے کہتے ہیں، پھر وہ کچھ عرصے بعد آپ کو ثابت کر دیتے ہیں ہاں بھائی تو اندھا ہی ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی پہ اس طرح سے کرنے کی. تو بلیو میں بندہ رہے، اپنی اسکلز پہ بندے کو کیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، اعتماد ہو، کانفیڈنس ہو کہ بھی اگر آج میں ادھر ہوں تو ادھر بھی کامیاب ہوں، یہاں سے میں نکل کے کہیں اور جاتا ہوں تو وہاں بھی کامیاب ہوں، روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں تو وہاں بھی کامیاب ہوں، دکان پہ کھڑا ہو جاؤں تو وہاں بھی کامیاب ہوں، چھت پہ کھڑا ہو جاؤں تو وہاں بھی کامیاب ہوں. اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ کہ ہمت نہیں ہارنے، کیونکہ مایوسی کفر ہے نا. صحیح، جیسے شرک کفر ہے ویسے مایوسی بھی کفر ہے. مطلب شرک کے ساتھ مایوسی کو ملا دیا تو آپ سمجھ جاؤ کتنا بڑا حساب کتاب ہے. تو مایوسی تو پھر کفر ہے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ پھر حساب کتاب ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہی ہے نا. مایوسی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مایوسی حرام ہے. آپ بیٹھ جاؤ یار میں تو تباہ ہو گیا، فنا ہو گیا، برباد ہو گیا. ہاں ہو گئے ہو، فنا ہو گئے ہو، برباد ہو گئے ہو، تباہ ہو گئے ہو، نیست و نابود ہو گئے ہو، لیکن زندہ تو ہو نا. زندہ ہو، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ، ٹانگ، دل، گردہ، جگر، پھیپڑا، پتا ورکنگ ہے. شروع کر لو واپس کہیں سے، اللہ پھر مدد دے دے گا. پہلے بھی تو اللہ نے کیا تھا نا. پہلے انسان میں کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. اللہ ہی نے ساتھ دیا تھا تو آپ یہاں تک پہنچے تھے نا. تو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ پھر دے دے گا، پھر لے لے گا، پھر دے دے گا، پھر لے لے گا. زندگی تو ایسی چلتی ہے نا. یہ اللہ نے کہا تھا بس میں نے دینے کا ہی ٹھیکہ لیا، اب لینے کا نہیں لیا ہوا. بس ٹھیک ہے میں نے دے دیا، اب جو مرضی کرو. ایسے تو نہیں ہے نا. اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ پھر دے دے گا. امید ہونی چاہیے.
अल्लाह फिर दे देते। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो अल्लाह आजमा रहा है। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिविटी में जाओगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। मुस्बत रहें, हर चीज मुस्बत। ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, अब हो गया ना तो वो हो गया है। अब उसमें घुसने की जरूरत नहीं है यार, ये हो गया ये हो, अब उसका रिजल्ट निकालो ना, आगे जाओ। अब आगे क्या करना है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इससे निकल कैसे सकता हूँ, ट्रेजिडी से, हादसे से, सदमे से मैं निकलूंगा कैसे। ऐसी सोच होनी चाहिए। बाकी कोई मसला नहीं है भाई, आप में एतमाद होना चाहिए। कोई आपको उठा के बाहर फेंक दे, आप खड़े हो जाओगे। फुटबॉल नहीं हो बस लड़ते जाओगे लड़ते जाओगे। ठीक है भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कहीं और काम करेंगे, कोई और देखेंगे। स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। स्किल का बंदा मार नहीं खाता। आपके अंदर स्किल है, कॉन्फिडेंस है, एतमाद है आपके अंदर, जो भी आपकी फील्ड है, चाहे जिस भी तरह की फील्ड है, उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए, तो फिर आप मार नहीं खाते कहीं भी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अच्छा सर, आप एक छोटा सा एक वो कराएं, अपना व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहें। मुख्तसर सा मैसेज, मुख्तसर होना चाहिए ना। और हम तो हैं पकाऊ, लंबी लंबी बातें करने वाले, हम कहाँ से छोटी बात करें यार। चलो, छोटी बात ये है कि अपने आप से मुखलिस रहें। और अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो उसकी कदर करें, खेलें नहीं उसके साथ। सही है। और अगर कोई आप पे अंधे की तरह एतमाद कर ले तो आप साबित नहीं करें यार तू अंधे का बच्चा है। सही है। इन दो लोगों का एहसास करें, लोगों की कदर करें। ठीक है, बस इतना ही काफी है, फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा सर, एक छोटी सी एक और बात करते हैं आप व्यूवर्स को कि जिंदगी में हार ना माने, आगे बढ़े, और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई लड़ाई ना करें, क्योंकि हमारी दुनिया का पेशा ही बन गया है। फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखें, इत्फाक में बरकत है ना। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान कामयाब हो, इसीलिए वो आपस में जो है ना छोटी छोटी बातों पे लड़वाता रहता है। फलां ने ये कह दिया, फलां ने ऐसे देख लिया, फलां ने सुना नहीं, फलां ने कहा नहीं, फलां ने देखा नहीं, फलां ने सोचा नहीं, फलां चाहता तो ऐसे कर सकता था, ये देख सकता था, ये कर सकता था, वो सुन सकता था, ये करवा सकता था। तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बस जो हो गया उसको दफा करो, मट्टी पाओ जिसे कहते हैं। आगे बढ़ो आगे, और मुस्बत रहो, हर चीज़ में पॉजिटिव रहो। इंशाल्लाह मामलात खुद ब खुद स्मूथ चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया, और बहुत अच्छी बातें की, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। और उम्मीद है कि लोगों ने आपसे चीज़ें सीखी होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये लोग भी इनके अंदर एक चीज़ उम्मीद जागर हो जाएगी कि हमारे लिए कोई स्टैंड लेने के लिए खड़ा है, कोई हमें सिखाने के लिए बैठा है। तो मैं व्यूअर्स से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैं भी आप लोगों का भाई हूँ, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग एआई की तरफ आए, एआई सीखें। ज़रूरी नहीं कि रेहान कॉलेज या कोई सा भी प्लेटफॉर्म देखें जिसमें आपको बेनिफिट हो, आप सीख सकते हैं, आप सीखें, आप सीख सकते हैं तो सीखें, आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा ना दें। तो भाइयों वालों मशवरा, आगे बढ़े, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो ये थे हमारे सर मुफ्ती मोहतशाम अली, जो कोयटा कैंपस के वाइस प्रिंसिपल हैं। आज हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और समझा, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। तो बहुत शुक्रिया सर मुफ्ती सर, आपने अपने टाइम थैंक दिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।